بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم اعجاز بھائی نے سوال کیا ہے، یہ کافی دنوں سے مجھے بار بار سوال کر رہے ہیں کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بعض لوگ جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے کچھ سکالر حضرات کہتے ہیں کہ یہ جھنڈے اور جھنڈیاں لگانے والی جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، تو اس حوالے سے ہمیں کچھ وضاحت فرما دیں۔ محترم اعجاز بھائی، میں نے آپ کا سوال پڑھا اور اس کو رپیٹ بھی کیا۔ جھنڈا لگانا نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت متواترہ ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ یہ محض اس لیے لگایا جاتا ہے کہ ایک علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ یہ مباح عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، فرأیت ثلاثۃ اعلام، میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک کو مشرق کے اندر گاڑ دیا گیا، ایک کو مغرب کے اندر، اور ایک کو کعبہ کے چھت کے اوپر گاڑ دیا گیا ہے۔ تو ان جھنڈوں کو میں نے خود دیکھا ہے۔ محترم، جھنڈا پاکستان کا ہے، دنیا کے تمام ملکوں کے اپنے اپنے جھنڈے ہوتے ہیں، یہ بطور علامت ہوتے ہیں۔ آپ حج کے لیے جائیں تو وہاں بھی آپ کو میدان عرفات کے اندر مختلف ممالک کے جھنڈے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن یہ میلاد پر جو جھنڈا لگایا جاتا ہے اس کی کوئی یہ غیر شرعی نہیں ہے۔ ہر پارٹی کا پاکستان میں جھنڈا ہے، تو ایسے ہی یہ لوگ ہمارے جھنڈا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیتے ہیں۔ تو اس جھنڈے کی جو حدیث ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے وہ ضعیف ہے، ضعیف ہونا ایک الگ بات ہے۔ اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو تو اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے محدثین نے امام ترمذی کو پڑھ لیں، امام نسائی کو پڑھ لیں، امام ابن ماجہ کو پڑھ لیں، دیگر کتب کو جو اصول حدیث کے ہیں ان کو پڑھ لیں، ضعیف حدیث فضائل اعمال کے اندر مقبول ہوتی ہے۔ پھر جس حدیث کو لوگ ضعیف سمجھتے ہیں وہ اتنی ایسی حدیث نہیں جس کو ہم کہیں کہ وہ بالکل موضوع من گڑت ہے، نہیں، اس کو بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ جیسے میں کچھ آپ کو حوالہ جات دے دیتا ہوں۔ دلائل النبوہ کے اندر ابو نعیم، جن کو حافظ القبیر کہا جاتا ہے، وہ حافظ الحدیث سے، ائمہ حدیث میں سے، یہ تقریباً 3 اور 4 صدی کا آدمی ہے، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے دلائل النبوت کے اندر۔ اسی طریقے سے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص القبریٰ کے اندر انہوں نے حدیث نقل کی ہے جس کے اندر جھنڈوں کا ذکر ہے۔ ایسے ہی ابو الفدا محمد بن اسماعیل، جن کو ابن کثیر کے نام سے مشہور ہیں، یہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، انہوں نے اپنی 2 کتابوں کے اندر، ایک البدایہ والنہایہ کے اندر اور ایک الشمائل محمدیہ کے اندر، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کو علامہ عبد الباقی زرقانی رحمہ اللہ نے شرح مواہب اللدنیہ کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے بھی مواہب اللدنیہ کے اندر نقل کیا ہے۔ نواب صدیق خان حسن باپالوی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھ لیں تو جھنڈوں کی اس حدیث کو، جس کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہے میں نے 3 جھنڈے دیکھے، وہ متعدد محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ پچھلے کچھ گزشتہ عرصہ کے اندر ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں، امام ابی عزائم، یہ مصر کے رہنے والے تھے، انہوں نے بشائر الاخیار فی مولد المختار ایک کتاب لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر، اس کے اندر بھی اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے۔
ایسے ہی قیامت کا جب دن ہوگا نا، آج جو لوگ جھنڈوں سے ڈرتے ہیں، یار یہ جھنڈا کوئی غیر شرعی کام نہیں، یہ مباح ہے، آپ لگا لیں، آپ کو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جھنڈا لگا لیں، اگر نہیں ہے تو اس کی تردید یا جو لوگ کر رہے ہیں ان کو برا بلا کہنا یہ مناسب نہیں، میں سمجھتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن امام ترمذی کو پڑھ لیں، دیگر محدثین کو پڑھ لیں، انہوں نے صاف حدیث نقل کی ہے، وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں اس دن جھنڈا ہوگا، قیامت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم ومن سواہ الا تحت لوائی، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء ہوں گے وہ سارے کے سارے قیامت کو میرے جھنڈے کے نیچے، جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، اس کے نیچے ہوں گے۔ تو اس لیے اعجاز بھائی یہ جھنڈا لگانا یا جھنڈی لگا دینا محبت کے اندر، یہ کوئی ضیاء کے طور پر آپ اگر کچھ کرتے ہیں ویسے ہی تو یہ مناسب نہیں، آپ جھنڈا لگا سکتے ہیں، اس کی کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو بریدہ اسلمی نے اپنے امامہ کو اتار کر جھنڈا بنایا تھا، یا رسول اللہ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوں تو آپ کے سامنے میں یہ جھنڈا سفید لہراتا جاؤں گا اور آپ نے میرے اس جھنڈے کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو لہٰذا یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس نالج ہو، جو شرعی علوم سے واقفیت رکھتا ہو، رسول اللہ کی محبت رکھتا ہو، وہ اس کو ناجائز کہے یا اس کو کہے یہ نعوذ باللہ من ذالک حرام ہے یا ایسے ایسے، نہیں۔ جھنڈا لگانا اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ لگا سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو جھنڈے کی تفصیل بتا دی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے، یا ملکوں کے اپنے اپنے جھنڈے ہوتے ہیں تو لوگ لگاتے ہیں، ہر کمپنی کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، ہر کمپنی کا ایک نہ ایک وہ علامتی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس کو لوگ لگاتے ہیں، تو اس میں اعجاز بھائی کوئی مذائقہ نہیں، لگا سکتے ہیں، اور اس کی شرعی حیثیت مباح ہے لگانا۔ اگر ہم علماء کے ان بیانات کو دیکھیں تو اس سے اس کا استحباب ثابت ہوتا ہے کہ آپ اچھا کام ہے ایک جھنڈا لگا لیں تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو لوگ اس کی سختی کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، حدیث کے حوالے سے لوگوں کو خواہ پریشان کرتے ہیں، وہ کل قیامت کو رسول اللہ کے لواء الحمد کے نیچے نہیں ہوں گے۔ یہ تو صریح حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب لوگ جو ہے نا میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو اس لیے جھنڈا لگانا کوئی ناجائز نہیں ہے، قطعاً کچھ منکرات میں سے نہیں ہے، یا شرعی طور پر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اگر جھنڈا لگائیں تو یہ محبت کی علامت ہے اگر آپ کی، تو آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔